السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، سوال پوچھا گیا ہے قربانی کے متعلق کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اور اپنے فوت شدہ پیاروں کے لیے جس میں والدین، بہن، بھائی، عزیز اقارب جو بھی ہو، اس کے لیے قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ وہی بات جو رمضان میں نے رمضان سے پہلے بتائی تھی کہ رمضان کی آمد ہے تو ان لوگوں کا 20 رکعت تراویح پہ اعتراضات اور گلے پاڑ کے بولیں گے کہ جی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی، ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئی، بھائی امیر المومنین والمسلمین عمر فاروق کے دور میں صحابہ کا اجماع ہے اور 1400 سال سے آ رہا ہے، تو قلیل لوگ اس کو کیسے ڈینائی کرتے۔ وہی بات یاد رکھیے گا، بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس پہ فقہاء کا، علماء کا متفقن علیہ اجماع ہے۔ اور اگر یہی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس پہ قربانی جائز نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی، تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اسپیشلی یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں کٹے کی جو گوشت ہے اس پہ یہ لوگ جان دیتے ہیں، کٹے کے گوشت پہ کہ سارے واسطے کٹے کا گوشت بنا دو، جان دیتے ہیں کٹے کے گوشت پہ۔ تو دوسری بات یہ ہے، پھر بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہو، شادی بیاہ میں کیوں ذبح کرتے ہو؟ اگر قربانی جائز نہیں ہے اور ذبیحہ حلال نہیں ہے تو عام دنوں میں پھر کیوں؟ ظاہر اگر ذبیحہ حلال نہیں ہوا، قربانی میں وہ جانور حلال ہیں جو آپ کھا بھی سکتے ہیں، عام دنوں میں اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں اور اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اگر بالفرض یہ جانور حرام ہے یا ناجائز ہے اس کی قربانی، تو پھر اس کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ شادی بیاہ میں کیوں آپ بھینس یا بھینس کو ذبح، بچڑوں کو ذبح کرتے ہو؟ تو یہ گاہ کی نسل سے ہے اور بالکل اس پہ اجماع ہے، متفقن علیہ ہے، اور بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ دوسری بات، قربانی اگر میت نے اپنے ترکہ میں کچھ اس سے بچا ہے اس کی ذاتی، تو اس سے پھر قربانی آپ